یہ بتائیے گا کہ جب اسد عمر صاحب آئے تھے اتوار والے دن اور انہوں نے کہا تھا کہ اب غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا، آج کتنی امید ہے کہ وزیر اعظم اجلاس صدارت کر رہے ہیں تو آج کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیں، ہم جو جمہوری طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم آواز بلند کر رہے ہیں، اور جب تک کہ الیکٹرک اور نیپرا جو اس کو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ دونوں اپنا قبلہ درست نہیں کر لیتے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے احتجاج کرتے رہیں گے، اس لیے کہ کراچی کے عوام ہمارے لیے اہم ہے اور ان کے مسائل ہمارے لیے اہم ہیں۔ نہیں تو کنور صاحب، یہ جو احتجاج آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ لوگ تو حکومت کے اتحادی ہیں، صرف احتجاج سے تو کام نہیں بنے گا نا، مل کے بیٹھ کے بات کریں۔ ظاہر ہے حکومت جو وفاق ہے اس کا تو بڑا اس میں حصہ ہے، وفاق تو بہت کچھ کر سکتی ہے، آپ کو احتجاج سے امید ہے، وزیر اعظم سے امید نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ کے یقیناً علم میں ہوگا کہ ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں وزیر اعظم سے ملا تھا، اور انہوں نے جو ڈسکشن کیا اس میں جو ٹاپ پرائرٹی پر تھا وہ یہی کہ الیکٹرک کا ایشو تھا۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کے کہنے پر عمر ایوب صاحب نے میٹنگ کی، وہ آن لائن تھے، اسلام آباد سے گورنر صاحب ڈسکشن ہوئی، پھر اگین ڈسکشن ہوئی، اس میں پیش رفت نہ ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم جو کہ پہلے نیشنل اسمبلی میں احتجاج کر چکی تھی، نیشنل اسمبلی سے بائیکاٹ کر چکی تھی، اس کے باوجود پھر ایم کیو ایم نے دوبارہ سے پروگرام بنایا، اس کے تمام منتخب نمائندے چل کر اسلام آباد گئے، اس لیے کہ یہ جو نیپرا اس کو وہ کرتی ہے، مانیٹر کرتی ہے، اور یہ وفاقی گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اور وہاں پر جا کر ہم نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، اور تمام ان کے قابل ذکر وزراء جو تھے وہ اچھا، سب دھرنا آئے احتجاج تو جاری ہے، ظاہر وہ تو آپ کا کہ آپ دیں احتجاج بھی کریں، لیکن آج عامر لیاقت حسین صاحب بولتے ہیں کہ میں تو استعفیٰ دوں گا وزیر اعظم سے مل کے، ان کو لگتا ہے شاید اس طریقے سے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیا ایم کیو ایم کے جو ایم این ایز ہیں کیا وہ بھی اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے استعفے پیش کریں؟ دیکھیں، عامر لیاقت صاحب اپنی مرضی کے مالک ہیں، یقیناً جو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں گے، اور ہم جو بہتر سمجھتے ہیں گورنمنٹ میں رہنا ہمارے لیے میٹر نہیں ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بارہا گورنمنٹ کو چھوڑا ہے، اور کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے ایشوز پر ہم ابھی کچھ عرصے پہلے بھی گورنمنٹ کو خیر آباد کہہ چکے تھے، انہوں نے وعدے کیے ہم سے، اور وعدے بھی کیا، ان پر کچھ نہ کچھ عمل بھی کیا، اس لیے کہ اس پی ایس ڈی پی میں کوئی 22 ارب روپے کراچی مختلف ترقیاتی پروگراموں کے لیے رکھے ہیں، ان میں سے زیادہ تر پیسہ ان پروجیکٹس پہ رکھا گیا ہے جو 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی دائرہ اختیار میں آتے ہیں، لیکن ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں صوبے سے کوئی امید نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کے اوپر پیسے رکھیں۔ انہوں نے ہماری بات مانی ہے، کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے پیسے رکھے ہیں، اور جو کراچی کے ایشوز ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کے ایشوز ہیں، ان کو ہم اوپر آواز بلند کرتے رہیں گے، اور جب تک کہ ان شہری علاقوں کے اور کراچی کے مسائل حل نہیں ہوں۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا گورنر نوید جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ پاکستان تحریک انصاف سے ریاض فاتحانہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، لیکن ان سے پہلے فیصل صاحب، ابھی آپ سن رہے تھے ظاہر ایم کیو ایم نے بھی احتجاج کیا، خود پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے احتجاج کیا جو کہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں سندھ میں، وہ بھی احتجاج کرتے رہے، گو کہ پھر آواز پہنچی وزیر اعظم تک، گورنر سندھ لے کے گئے وہاں تک ان کی فریاد، پھر آئے اسد عمر صاحب، انہوں نے وعدہ بھی کیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ آج جو اجلاس ہو رہا ہے کیا لگ رہا ہے کچھ ہو پائے گا؟ دیکھیں، یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں یہ ہم دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں، کراچی الیکٹرک کے خلاف یا اس سے پہلے کے ای ایس سی اس کے خلاف۔ اس احتجاج کو ہم اس سمت پہ لے جاتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے، یہ 2 پوائنٹ ہیں بس۔ اچھا، ہوتا کیا ہے، ہر اجلاس کے بعد لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قیمت اور بڑھا دی جاتی ہے۔ اب اس میں وزیر اعظم عمران خان آج کر رہے ہیں، اس سے پہلے میاں صاحب کو لے لیں، اس سے پہلے زرداری صاحب کو لے لیں، یوسف زئی گیلانی صاحب کو لے لیں، سب کو لے لیں، سب بے بس نظر آتے ہیں کے ای کے سامنے۔ اچھا، میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ ایک بالکل سمپل سی بات ہے، کیوں صرف کراچی الیکٹرک، کیوں صرف ایک کمپنی، وائی ناٹ ادرز؟ کیوں 2-4 کمپنیاں اور بنا کے آپ عوام کو سہولت دیں، یہ منوپلی توڑ دیں، کمپٹیشن بڑھا دیں، اور کمپنیز کو اختیار دیں کہ وہ کراچی میں بجلی پرووائڈ کریں، جیسے کہ سیلولر کمپنیز کے ساتھ ہے، یوفون بھی ہے، جیز بھی ہے، ٹیلینور بھی ہے، جس کو اچھی سروس ملتی ہے وہ اس کا پیکج لے لیتا ہے اور دیتا ہے۔ ساری دنیا میں یہی ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے سنگاپور،
8 कंपनियां वहां बिजली प्रोवाइड करती हैं। लंदन छोटा सा है, मतलब पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। 20 से ज्यादा कंपनियां बिजली प्रोवाइड करती हैं। यहां पर क्यों है KEA? तो यहां पे होना ये चाहिए, डिमांड MQM की क्या होनी चाहिए। अभी गवर्नर नवीद जमील साहब को मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, लेकिन डायरेक्शन रिजल्ट ओरिएंटेड थोड़ी है। वही मुजाहरा कर रहे हैं, प्राइस कम कर दो, ओवर बिलिंग नहीं हो, लोड शेडिंग नहीं करो, हम शहरियों के साथ खड़े हैं। यही बात मुस्तफा कमाल कर रहे हैं, यही PTI कर नहीं। ऑप्शन ये है कि डायरेक्शन, आप डायरेक्शन हो, उसके अंदर बोले 2 4 5 आप बात कह रहे हैं ना कि ऑप्शन ज्यादा पैदा किए जाएं ताकि मनमानी ना हो के इलेक्ट्रिक की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।